بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جو اسٹڈی کرتا ہے، جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں یا کوئی اور ایگزام کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے یہ بڑی یوزفل ہے۔ یہ اسٹڈی سکل کے حوالے سے ہے کہ اسٹڈی کو کیسے آپ امپروو کر سکتے ہیں اور تھوڑے وقت میں زیادہ وقت رہ سکتے ہیں۔ اس کا ٹاپک جو ہے ہیلپنگ اسٹوڈنٹس ٹو اڈاپٹ گڈ اسٹڈی اسکلز۔ اگر آپ گڈ اسٹڈی اسکل اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اس کے آبجیکٹیوز ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے۔ نمبر 1 ہے ٹیچنگ اسٹڈی اسکلز وڈ ہیلپ دا اسٹوڈنٹس ٹو لرن میکسیمم آؤٹ آف منیمم پاسبل ٹائم۔ اگر آپ اسٹڈی اسکل کو سیکھ کر اسٹڈی کریں گے تو تھوڑے وقت میں زیادہ لرن کر سکیں گے، تھوڑے ٹائم میں زیادہ سیکھ سکیں گے۔ اور نمبر 2 اس کا آبجیکٹیو ہے اسٹوڈنٹ شوڈ بی ہیلپ ٹو ایکوائر گڈ اسٹڈی اسکل ایز ارلی ایز پاسبل۔ جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے یہ اسٹڈی اسکل جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹ کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ ٹائم ویسٹ نہ ہو، سرٹنلی بیفور دے ڈیولپ ادر پور اور انورنل کنسیپٹ کنسرننگ اسٹڈی، اس سے پہلے کہ وہ نقصان کر لیں اور اپنی اسٹڈی کو، اپنے ٹائم کو ویسٹ کر لیں۔ نمبر 3 ہے مینی اسٹوڈنٹس ڈو پورلی ان دیئر اسٹڈیز بیکاز دے ہیو نیور لرنڈ ہاؤ ٹو اسٹڈی۔ اکثر اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈیز کے اندر اچھا پرفارم نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے سیکھا نہیں اسٹڈی اسکل کو، ان کو پتہ ہی نہیں اسٹڈی کرتے کیسے ہیں۔ اور لاسٹلی ہے ٹیچنگ دا اسٹوڈنٹ ٹو پلان دیئر اسٹڈی از اے میجر رسپانسبلٹی آف دا ٹیچر۔ یہ ایک ٹیچر کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی اسکل سکھائے یا ان کو اسٹڈی کو پلان کرنا سکھائے۔ تو نیکسٹ ہے واٹ از اسٹڈی۔ آپ اسٹڈی سے کیا مراد لیتے ہیں، اسٹڈی کا مطلب کیا ہے؟ اسٹڈی مینس ٹو اپلائی مائنڈ ٹو اینی آبجیکٹ ان آرڈر ٹو لرن اباؤٹ اٹ۔ اسٹڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی آبجیکٹ ہے اس کو سیکھنے کے لیے اپنا مائنڈ بھی اپلائی کریں، یعنی کہ صرف یاد نہ کیا جائے بلکہ مائنڈ بھی اپلائی کیا جائے، سوچا بھی جائے، اور تھنکنگ بھی انوالو ہوتی ہے۔ اسٹڈی انوالوز مور دین میئر ریڈنگ آف پرنٹڈ مٹیریل۔ اسٹڈی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لکھا لکھایا مٹیریل جو ہے وہ ریڈ کر لینا یا یاد کر لینا۔ اٹ از ریڈنگ اینڈ تھنکنگ ان آرڈر ٹو لرن سم تھنگ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سیکھنے کے لیے آپ ریڈنگ بھی کریں اور تھنکنگ بھی، سوچیں بھی اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کریں۔ اسٹڈی مین انویسٹیگیشن ٹو ماسٹر فیکٹس، آئیڈیاز اور پروسیجر دیٹ یٹ اور ان نون ٹو دا انڈیویجول، کہ جو بندے کو آلریڈی نہیں پتہ ہوتا وہ چیز سیکھنے کے لیے، کوئی ان نون چیز سیکھنے کے لیے جو پروسیجر کیا جاتا ہے اس کو ماسٹری کا حاصل کر لینا، یہ ہوتا ہے جی اسٹڈی۔ اسٹڈی از اکمپلشڈ موسٹلی بائی مینز آف ریڈنگ، آبزرویشن، کوسچننگ، لسننگ اینڈ ریفلیکشن۔ اسٹڈی کا ٹاسک ہم مکمل کر سکتے ہیں اس کو کوئی مٹیریل اس کو ریڈنگ کر کے، آبزرویشن مشاہدے کے ذریعے سے، کوسچننگ کوئی چیز سوال پوچھ کے، لسننگ اینڈ ریفلیکشن سن کے وہ حاصل کر سکتے ہیں علم کو، اور پھر ریفلیکٹ کر کے یعنی جو سیکھا ہوا ہے اس کو عملی طور پہ کر کے۔ اسٹڈی اسکلز آر ایفیشینٹ ویز فار یوزنگ ونس ٹائم اینڈ مائنڈ۔ کہ اسٹڈی اسکل کا جو ایک ایفیشینٹ ویز ہیں، یہ ایسے طریقے ہیں جو کہ انسان کے ٹائم اور مائنڈ کو صحیح طریقے سے یوز کرنے قابل انسان کو بناتے ہیں۔ ہاؤ ٹو اسٹڈی۔ اوائڈ شیڈولنگ میراتھن اسٹڈی سیشن، یعنی کہ لمبا لمبا ٹائم اسٹڈی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے اندر بریک ہونی چاہیے۔ اسٹڈی ان شارٹر سیشنز، کہ تھوڑے ٹائم کے لیے اسٹڈی کریں اس کے بعد پھر ریسٹ کریں۔ 3 hour sessions are far more productive for most students than 1 9 hour session۔ اگر آپ نے اکٹھے 9 گھنٹے پڑھنے سے بہتر ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد وقفہ کیا جائے پھر پڑھا جائے۔ یوز ویٹنگ ٹائم، 5 minute ویٹنگ ٹائم فار دا بس، 20 minute ویٹنگ فار دا کیمپس ڈینٹسٹ، 10 minutes between classes ویٹنگ ٹائم ایڈز اپ فاسٹ۔ مین وائل جب آپ بس کے لیے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس دوران آپ ساتھ ساتھ ویٹ کر رہے ہیں تو مین وائل آپ اسٹڈی بھی کرتے رہا کریں۔ 10 minutes between classes ویٹنگ ٹائم ایڈز اپ فاسٹ، کہ کلاسز کے درمیان جو 10 منٹ گیپ ہوتا ہے جب آپ اس ایک تو ویٹنگ ٹائم بڑا جلدی گزرتا ہے اسٹڈی کے ساتھ کر رہے ہو تو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علم میں اضافہ بھی ہوتا جاتا ہے۔
keep a calendar for the semester, keep track of all your assignment, test and purpose. آپ کے پاس ایک کیلنڈر ہونا چاہیے جس کے اوپر سارے سیمسٹر کا ایک شیڈول بنا ہوتا ہے. keep track of all your assignments, ساری اسائنمنٹ کا آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہو, کب پیپر ہونے ہیں, کب اسائنمنٹ جمع کروانی ہے, کب. plan 2 hours of study time for every hour spent in the class. فرض کریں آدھے گھنٹے کا آپ کا کلاس ہوئی ہے تو اس کے مقابلے میں آپ جو ہے نا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ گھر میں جا کے اسٹڈی کریں. نیکسٹ ہے ہاؤ ٹو کنسنٹریٹ آن اسٹڈی. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اپنی کنسنٹریشن کو فوکس کرنا, کہ اسٹڈی کے جب کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی توجہ جو ہے وہ کہیں ہٹنا نہ پائے. تو اگر اپنی توجہ کو آپ فوکس رکھتے ہیں اسٹڈی کے اوپر تو زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. ڈونٹ گیٹ ٹو کمفرٹیبل. زیادہ کمفرٹیبل ماحول میں اگر آپ جائیں گے تو ممکن ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے اور اسٹڈی نہ ہو سکے. یعنی آپ بہتر ہے کہ بجائے آپ بستر میں بیٹھ کے پڑھنے کے فرش پہ بیٹھ کے چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھا جائے, چارپائی کی بجائے نیچے فرش بیٹھ کے پڑھیں گے تو زیادہ دماغ جو ہے وہ انسان فریش رہتا ہے اور کنسنٹریشن صحیح رہتی ہے. پٹ یور سیلف انٹو سچویشن ویئر یور مائنڈ از الرٹ. ایسی صورتحال میں جہاں آپ کا مائنڈ زیادہ الرٹ رہتا ہے اور ہیپی موڈ میں رہتے ہیں. پے اٹینشن ٹو یور اٹینشن. توجہ کو کہیں آگے پیچھے نہ ہونے دیجیے جائے. یور اون تھاٹ جمپ ان ٹو ٹیل یو another story about the world. If this happens too often perhaps you need to find different study time or place. اگر کہیں آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کی توجہ کہیں ہٹ جاتی ہے, دائیں بائیں ہو جاتی ہے, تو اس لیے آپ وہاں پہ نہ پڑھیں اور کوئی ایسی جگہ دیکھیں جہاں زیادہ پیسفل انوائرمنٹ ہے, جہاں پہ دائیں بائیں نہیں ہے, یعنی کوئی روم ایسا دیکھ لیا جائے جو تنگ سا ہے اور ادھر ادھر اس کی انسان کی نظر نہیں جاتی. اسٹڈی ڈیفیکلٹ اور بورنگ سبجیکٹ فرسٹ. یہ ایک سکل ہے کہ جو مشکل سبجیکٹ ہیں, بورنگ سبجیکٹ ہیں, اس کو پہلے یاد کر لی جائے اور جو ایزی ہیں وہ بعد میں, کیونکہ جب مائنڈ جو ہے وہ فریش ہوتا ہے تو زیادہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے, زیادہ تیز ہوتی ہے یاد کرنے کی. تو جب تھک جاتا ہے بندہ پھر اس کو پڑھنے پہ دل نہیں کرتا, اسپیشلی جو ٹف سبجیکٹ ہیں وہ پڑھنے پہ بالکل دل نہیں کرتا. اور ڈسٹریکشن, اوائڈ نائس ڈسٹریکشن, ڈونٹ اسٹڈی ان فرنٹ آف دا ٹی وی, ٹرن آف دا ویڈیو اسٹیریو. کہ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ٹی وی وغیرہ آف کر دیں, موبائل آف کر دیں اور شور والی جگہ پہ نہ بیٹھیں. اکثر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم میوزک میں زیادہ اچھے سمجھتے ہیں, تو ریسرچ کی یہ خلاف ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بالکل پیسفل سائلنس ہو, خاموشی ہو, تب جو ہے آپ کی توجہ صحیح رہ سکتی ہے. دوسری سلائیڈ ہے ہاؤ ٹو کنسنٹریٹ آن اسٹڈی. بی اویئر آف یور بیسٹ ٹائم آف ڈے فار اسٹڈی. جس وقت آپ زیادہ فریش ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فجر ٹائم جو ہے نا وہ اٹھ جاتے ہیں جلدی تو وہ زیادہ فریش ہوتے ہیں, تو فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ پڑھ لے کریں. کچھ ہوتے ہیں کہ 10-11 بجے وہ اٹھتے ہیں, صبح ان کو نہیں اٹھا جاتا, یہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے, تو وہ دوپہر کو پڑھ لیں, یا کسی کو زیادہ مطلب شام کو پیسفل مائنڈ ہوتا ہے شام کو پڑھ لیں, جو زیادہ سوٹیبل ٹائم ہے اس وقت. سیٹ ریئلسٹک گول فار ایوری اسٹڈی سیشن. Too low goals do not provide satisfaction from achieving them and too high goals will deprive the satisfaction of achieving them. جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اپنے گول سیٹ کر لیے کریں کہ آج جو ہے میں نے یہ ایکسرسائز جو ہے نا یہ کر کے اٹھنا ہے, یا اس ایکسرسائز کے اتنے کوسچن جو ہے اتنے پارٹ وہ میں نے کر کے اٹھنا ہے. تو اگر آپ اس حساب سے آپ بنا سیٹ کریں گے گولز تو اس وقت آپ جو ہے نا اس کو اچیو بھی کر سکیں گے. اور جو ہے نا زیادہ ہائی گول بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آج جو ہے نا وہ پورا یونٹ کر لینا ہے یا 2 یونٹ کر لینے ہیں, وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. یوز ریگولر اسٹڈی ایریا, ایک ہی کمرہ ہو یا لائبریری ہو یا کوئی روم ہو جہاں پہ آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو جب یہ آپ ایسی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ایک انسان کی ذہن پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں میں نے پڑھنے کے لیے آیا ہوں, تو مائنڈ جو اور باڈی ہے اس کے لیے اس کے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. یو ول فوکس یور کنسنٹریشن مور کوئکلی. تو اس وقت جو ہے نا بندہ مینٹل طور پہ ریڈی ہو جاتا ہے کہ میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. میک اے ویکلی ٹو ڈو لسٹ آف امپورٹنٹ ٹاسک اینڈ اسائنمنٹ دیٹ یو نیڈ ٹو کمپلیٹ. ہفتے کی پورے کی ایک لسٹ بنا لیں کہ اس ہفتے میں نے یہ کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنے ہیں, اور وہ کام جو ہیں وہ ٹاسک کو کمپلیٹ کیے جائیں. ٹائم مینجمنٹ فار اسٹڈی. نوٹس ہاؤ ادر مس یوز یور ٹائم. بی اویئر آف ریپیٹ offenders. If avoiding them is impractical, send a clear but a little gentle message. Sometimes others don't realize they are breaking your concentration.
اگر جو ہے آپ کا ٹائم جو ہے کوئی لوگ مس یوز کرتے ہیں اور آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ ان سے معذرت کر لیں اور انہیں نرمی سے یہ کہہ دیں جینٹلی، یعنی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور انہیں جو ہے نا وہ معذرت کر لیں. گیٹ آف دا فون. جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو موبائل بند کر دیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ٹیلی فون وکٹم. موبائل کا جو ہے نا عادی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت تھوڑی دیر بعد بندہ موبائل چیک کرتا رہے. لرن ٹو سے نو. دس از ویلیویبل ٹائم سیور فار اسٹوڈنٹس. اگر کوئی آپ کو کوئی کام کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلیں ادھر ادھر، تو آپ اسے جو ہے نا وہ نو کہیں، نہیں ایسے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ویلیویبل لائف اسکل. یہ ایک بڑی قیمتی زندگی کی اسکل ہے جو کسی کو نو کہنا. یہ مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن یہ قیمتی ہے، بجائے بندہ کسی کو یس کہے اور پھر وہ کام کر نہ سکے، یہ کرے بھی تو اس کا اپنا لاس ہو جائے. سینگ نو کین بی ڈن افیکٹولی اینڈ کوارٹیسلی. لیکن یہ جو نو کہنا ہے یہ بڑے ہی خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ. وین یو ٹیل دیٹ یو آر بزی ایجوکیٹنگ یور سیلف 99% انڈرسٹینڈ. جب کسی کہیں گے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں پڑھ رہا ہوں اور پڑھ رہی ہوں، تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ سمجھ جائیں گے اور آپ کو تنگ نہیں کریں گے. کنسنٹریٹ آن لٹل بٹس اینڈ پیسز آف یور پروجیکٹ. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک لفظ پہ غور کیا کریں، اس کے جو ہے اجزاء ہیں، پارٹس ہیں، اس کے پر غور کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے. ڈونٹ تھنک آل اور نتھنگ. کہ اس کے بارے میں جو ہے نا نہیں سوچنا چاہیے کہ مطلب سارا ایک دفعہ یاد کر لیا یا پھر کچھ بھی نہ کیا، بلکہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. ٹائم مینجمنٹ فار اسٹڈی. اسپیسیفائی کلیئر کٹ گول یو وانٹ ٹو کمپلش. تو سب سے پہلے جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنا گول سیٹ کر لیں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے. اسپیسیفائی وین یو ول ڈو اٹ. اور پھر ٹائم بھی فکس کر لیں کس وقت میں نے یہ کرنا ہے. اسپیسیفائی دا اماؤنٹ آف پروڈکٹ یو آر گوئنگ ٹو پروڈیوس، ناٹ دا ٹائم یو آر گوئنگ ٹو اسپینڈ. صرف یہ نہیں کہ میں نے جو ہے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چلا جانا ہے، بلکہ آپ یہ کریں کہ میں نے 1 یونٹ جو ہے نا یہ کرنا ہے، یا ایک ایکسرسائز کرنی ہے، یا ایک کویسچن کرنا ہے. اس کے اوپر صرف ٹائم پہ فوکس نہ کریں بلکہ میٹیریل کے اوپر فوکس کریں کہ یہ کرنا ہے. ڈیولپ این انڈرسٹینڈنگ آف یور بیسٹ کنسنٹریشن ٹائمز اینڈ ورک ود ان یور اٹینشن اسپین. کہ جس وقت آپ زیادہ فری ہوتے ہیں اور آپ کی توجہ سبق پہ ہوتی ہے، اس وقت آپ پڑھائی کریں. If you are a morning person, work in the morning. If you can only concentrate for 30 minutes, then work for 30 minutes. جیسے قرآن میں کہا گیا نا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جتنا آپ قرآن آسانی سے پڑھ سکتے اتنا ہی پڑھیں. تو یہ اصول جو ہے یہ انسان کی سائیکی کے مطابق ہے کہ جتنا آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، اپنے اوپر جبر نہ کریں یا اپنے اوپر جو ہے نا وہ زبردستی نہ کریں. جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے. اینڈ ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک ٹو یور ورک. اور جب آپ تھک جاتے ہیں تو بریک لے لیں، تھوڑا سا گھوم پھر لیں، مسل اپنے سیدھے کر لیں، اس کے بعد پھر سے آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیں. ٹائم مینجمنٹ فار اسٹڈی. یہ ایک 3rd سلائیڈ ہے. یوز لٹل پیس آف ٹائم ویٹ یو ہیو تھرو دا ڈے. ویٹنگ ٹائم، لنچ ٹائم، 15 منٹس ہیئر اینڈ دیئر. یو کین ڈو پارٹ آف این اسائنمنٹ ان دیز اسمال ٹائم سیگمنٹس. یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا کہ اب لنچ کے لیے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر جو ہے نا کلاس کے لیے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم جو ہے نا بجائے صرف خالی ہاتھ جو ہے نا منہ اٹھا کے بیٹھنے کے، ویٹ کرنے کے، ساتھ آپ کے پاس بک ہو، نوٹس ہوں یا کوئی اسٹڈی میٹیریل ہو تو آپ ساتھ ساتھ جو اس کو پڑھتے رہیں. گیو اپ بینگ پرفیکٹ. یہ چھوڑنے کے آپ کو سب کچھ آتا ہے بلکہ آپ سمجھنے سیکھنے والے بنیں. وین یو ہیو ہیوی ٹائم ڈیمانڈز یو کانٹ ڈو ایوری تھنگ پرفیکٹلی. کہ جب آپ کے ہو کہ میں نے اتنا زیادہ کام کرنا ہے تو اس وقت بندہ صحیح کام نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ ایگزام آ جاتا ہے اور سارا سال ہم پڑھتے نہیں ہیں، ایگزام کے ٹائم ڈھیر سارا ہمارے اوپر برڈن ہو جاتا ہے، اس وقت پھر دماغ کام بھی نہیں کرتا. تو ڈیسائڈ واٹ یور پریورٹیز، واٹ از گوئنگ ٹو بی یور اے ورک اینڈ واٹ از گوئنگ ٹو یور بی ورک. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سبجیکٹ جو ہیں، فزکس ہے، یہ میتھ ہے، یہ میری پریورٹی ہے، یہ میرا اے ورک ہے، اس کو میں نے زیادہ توجہ دینی ہے. اردو ہے یا اسلامیہ جیسے اکثر اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، یہ بی ورک ہے، اس کو تھوڑا کم ٹائم دے دیں تب بھی خیر. یہ ریسائیکل یور ٹائم مینجمنٹ. ریسائیکل ٹائم یور ٹائم مینجمنٹ پروجیکٹ میں ناٹ ورک دا فرسٹ ٹائم یو ٹرائی اٹ. جب آپ کوئی ٹائم بناتے ہیں، پلان بناتے ہیں، تو اس وقت یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا کہ آپ پہلے دن سے جو ہے نا اس ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے اینڈ اٹ ول سرٹنلی فال اپارٹ فرام ٹائم. بعض اوقات اس ٹائم ٹیبل پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو پھر سے نئے سر سے کوشش کریں. سو بی پریپیئر ٹو ری ٹرائی ٹو یوز دیم اینڈ یو ول بی ان کمپنی آف سم آف دا ورلڈز موسٹ پروڈکٹیو پیپل. اور جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں
ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کو سنا کریں اور ان کی ویڈیوز دیکھا کریں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں. پلان 2 hours of study time for every year spent in the class. کلاس میں اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھائی کلاس ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں 2 گھنٹے گھر میں، اگر 2 گھنٹے اسکول پڑھتے ہیں تو 4 گھنٹے جو ہے نا وہ گھر کے اندر پڑھانے کی کوشش کریں. Preparing for test. Test taking skills and solid grasp of course content are key determinants of student grades. ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ اسٹوڈنٹس کے گریڈز کے جو ڈٹرمینرز ہوتا ہے، طے کرتا ہے کہ اس بچے کے کتنے مارکس آتے ہیں. اس کے لیے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ بچہ کتنا لائق ہے، کتنا ذہین ہے، کتنا نالائق ہے. اچھا، اس کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جو کورس کانٹینٹ ہیں، جو اس کے سبق کے عنوان ہے، جو اس کا سلیبس ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جب آپ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو سلیبس کو دیکھ کے اس کو سامنے رکھ کے تیاری کی جائے. بگن یور پریپریشن بائی ریڈنگ یور انسٹرکٹرز کورس آؤٹ لائن پریپیئرنگ فار ٹیسٹ. تو جو کورس کی آؤٹ لائن ہیں جو انسٹرکٹرز نے ادارے نے دی ہوتی ہیں اس کو دیکھ لی جائے. ڈٹرمن میجر تھیمز ان دا کورس. پھر اس میں دیکھا جائے کہ اس کے میجر تھیمز کیا ہیں، یعنی کس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا ہے. میک اے لسٹ آف میجر ٹاپکس آف دا کورس مٹیریل. پھر اس کے بعد میجر ٹاپکس کی ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. بعض کا ٹیچر گیسٹ لگا کے دیتے ہیں تو وہ کر لی کریں. نوٹس دا ٹاپکس دیٹ ور اسٹریسڈ اینڈ نوٹ وائی دے ور اسٹریسڈ. پھر آپ دیکھیں کہ جو ٹاپکس ہیں جن کے اوپر آپ نے زیادہ فوکس کیے ہے، اسٹریس کیے ہے، یا جو گیسٹ لگا کے دیے ہیں، یا جو مور امپورٹنٹ ہیں. اب یہ کہ یہ کیوں اتنے مور امپورٹنٹ ہے، اس کو کیوں زیادہ VIP ہے، ویری امپورٹنٹ کہا گیا. ڈٹرمن اینالاجیکل ریلیشن شپ امنگ ٹاپکس. جتنے ٹاپکس ہیں ہم دیکھیں کہ آپس میں ان کا کیا تعلق ہے. تھنک ووکیبلری. جو ووکیبلری ہے، اس کی ٹرمینالوجی ہے، اس پر غور کیا کریں، اس کو سوچا کریں، اس کو یاد کریں. ایوری فیلڈ آف اسٹڈی ہیز اٹس اون ووکیبلری. ہر فیلڈ کی میڈیکل اس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، ووکیبلری ہے. لینگویج ہے تو اس کی اپنی ووکیبلری ہے. تو جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کی ووکیبلری بھی، اس کی ٹرمینالوجی آپ کو آنا چاہیے. کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ آئیڈیاز تھیوریز اینڈ ایونٹس. تو آئیڈیاز تھیوری جو ہوتی ہیں ان کا آپس میں کمپیئر کرنا، کنٹراسٹ کرنا، ان کے اندر سملیرٹیز دیکھنا، ان کے اندر جو ہے وہ کنٹراسٹ ڈفرینس دیکھنا، یہ کام کرنا. ٹیکنگ ایسے ٹائپ ٹیسٹ. ایسے ٹائپ ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے نا سب سے بیفور یو رائٹ، ایسے لکھنے سے پہلے کیا کرنا ہے. ریڈ آل ایسے کویسچن بیفور یو اسٹارٹ ٹو رائٹ. جتنے بھی ایسے کویسچنس ہیں، لمبے کویسچن ہیں، ان کو لکھنے سے پہلے ایک دفعہ غور سے پڑھ لیں. بجٹ جو ٹائم اکارڈنگ ٹو دا پوائنٹ ویلیو آف ایچ کویسچن. اگر کوئی 10 نمبر کا کویسچن ہے تو اس کو زیادہ ٹائم دے دیں. اگر کوئی 5 نمبر کا کویسچن ہے یا 2 نمبر کا ہے تو اس کو کم دے لیں. تو جتنے تھوڑے نمبر کا کویسچن ہوگا اتنے تھوڑے اس کے ٹائم دیں، اور جتنے زیادہ مارکس کا کویسچن ہوگا اتنا زیادہ ٹائم اس کو دیں. انڈر لائن کی ورڈز اینڈ میک شیور یو انڈرسٹینڈ وائی یو آر بینگ آسکڈ. اس کے اندر جو کی ورڈز ہوتے ہیں ایسے کے اندر یا کویسچن کے اندر، اس کو انڈر لائن کر لیں، اور پھر آپ یہ غور کریں کہ آپ سے یہ کویسچن یہ کیوں پوچھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا آنسر کیوں دینا ضروری ہے. بگین ود دا کویسچن واٹ سیمز ایزیسٹ ٹو یو. یہ اکثر ٹیچر بتاتے ہوتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ آسان کویسچن ہے وہ سب سے پہلے حل کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ڈیفیکلٹ کویسچن کیے جائیں تاکہ ٹائم بچ جائے. بیفور ایکچولی رائٹنگ ڈٹرمن ریلیشن شپ امپلائڈ بائی دا کویسچن. لکھنے سے پہلے جو ہے نا آپ کویسچن کے اندر ایک تعلق اس کو ذہن میں رکھیں. رائٹ آؤٹ لائن آف ایچ کویسچن آن دا لاسٹ پیج آف دا آنسر. آنسر شیٹ کے جو لاسٹ پیج ہوتا ہے اس کے اوپر آؤٹ لائن لکھیں ہر کویسچن کے. ٹیکنگ ایسے ٹائپ ٹیسٹ. دوسری سلائیڈ ہے. جب آپ لکھ رہے ہیں وائل یو رائٹ ڈیورنگ رائٹنگ اے کویسچن بی شیور یور آنسر ہیز اے definite thesis directly stated in the first few sentences of your answer. آپ یہ یقینی بنائیں کہ آپ کا جو آنسر ہے وہ بالکل اس کے کویسچن کے مطابق ہے آپ کا آنسر. provide specific as well as general information in your response. جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ جنرل انفارمیشن لکھیں، پھر اسپیسیفک لکھیں. یوز دا ٹیکنیکل ووکیبلری آف دا کورس. جس سبجیکٹ کے بارے میں ہے، میڈیکل ہے تو اس کی میڈیکل کی ووکیبلری لکھیں، بایو ہے تو بایو کی ووکیبلری لکھیں، فزکس ہے تو اس کی ٹیکنیکل ووکیبلری یوز کریں. لیو اسپیس فار مائنر ایڈیشن ٹو یور آنسر. تھوڑی سی جگہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں. اگر آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر ایڈیشن کرنا ہے، اضافہ کرنا ہے کویسچن کے آنسر میں، تو جگہ چھوڑ دیں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور پیراگراف کوئی پوائنٹ آ جاتا ہے تو اس کو لکھنے کی جگہ اسپیس ہونی چاہیے. رائٹ لیجیبلی. اچھا لکھیں، خوبصورت لکھیں اور صاف لکھیں تاکہ ایگزامینر جو ہے چیک کرے وہ پڑھ سکے. کوئکلی آؤٹ لائن آف دا کویسچن ان کیس آف لمیٹڈ ٹائم. اگر تھوڑا وقت ہوتا ہے
اس میں جو ہے نا جلدی سے کوشچن کو پڑھنا اور اس کے آنسر دینا یہ ضروری ہے. ٹیکنگ ایسے ٹائپ ٹیسٹ آفٹر یو رائٹ، جب آپ کوشچن کا آنسر لکھ لیے ایسے ٹائپ ٹیسٹ ری ریڈ فار کلیئرٹی اینڈ کمپلیٹنیس، اس کو دوبارہ سے پڑھیں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی اور کلیئر ہے، کوئی ابہام تو نہیں ہے، ایمبیگوٹی تو نہیں ہے. چیک گرامر، اسپیلنگ اینڈ پنکچویشن، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ایسے لکھ لیتے ہیں، کوئی ایسے ٹائپ کوشچن لانگ کوشچن لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پڑھنے کے بعد اس کی گرامر چیک کرنا، سینٹینس اور اسٹرکچر اور اسپیلنگ اور پنکچویشن یہ ضروری ہے. ٹیکنگ آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ، پہلے تو ہم نے پڑھا تھا ایسے ٹائپ ٹیسٹ، اب یہ آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہے. آبجیکٹیو ٹیسٹ میئر یور ابیلٹی ٹو ریممبر مینی فیکٹس اینڈ فیگرز ایز ویل ایز یور انڈرسٹینڈنگ آف کورس مٹیریل. یہ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو انسان کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرتے ہیں کہ اس نے کوئی چیز سمجھی ہے، کوئی غور کیا ہے، ڈیپلی چیک کیا ہے، یہ صرف یاد ہی کیا ہوا ہے. کیونکہ ایسے ٹائپ ہوتے ہیں جو ہے نا وہ صرف رٹا کے اوپر بیس کرتے ہیں، اور آبجیکٹیو ٹائپ جو ہوتے ہیں یہ سمجھنے کے اوپر، انڈرسٹینڈنگ پہ بیس کرتے ہیں. پلان یور ٹائم، آبجیکٹیو ٹائپ کے لیے اپنا ٹائم پلان کریں. لک دا ہول ٹیسٹ اوور سکیمنگ دا کوشچن اینڈ ڈیولپنگ اے جنرل پلان فار یور ورک. جب آپ کا ٹیسٹ کر لیں اس کے بعد آپ پورے ٹیسٹ کو جو ہے نا وہ دیکھیں اور اس کے کوشچن جو دیکھیں کوئی آپ نے اسکیم کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے. ریڈ دا ڈائریکشن ویری کیئرفلی، اس کے اوپر جو انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں اس کو بڑے غور سے پڑھ لیں کہ کہیں نیگیٹو مارکنگ وغیرہ تو نہیں ہے. لک فار ٹائم لمٹ، اسپیسیفک آنسرنگ پروسیجر، ہاؤ کوشچن ول بی گریڈڈ. ٹائم لمٹس کو دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ کوشچن جو ہے ان کو کیسے گریڈ کیا جائے گا. وہی بات، نیگیٹو گریڈنگ تو نہیں ہوگی. ورک کوئکلی، چیک یور ٹائمنگ ریگولرلی. ساتھ جب پیپر کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا ٹائم بھی دیکھتے رہا کریں اور تیزی سے کام کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی کوشچن رہ جائے اور ٹائم ختم ہو جائے اور وہ آپ کا مسنگ ہو جائے. وین یو فائنڈ یور سیلف تھنکنگ along the lines of this is too easy، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بہت آسان ہے. بعض اوقات اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اور جس سے بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اسٹے ود ان دا اسکوپ آف دا کورس، اور اپنے کورس کے اندر ہی رہ کے تیاری اس کی کرنی چاہیے. پوسٹ ٹیسٹ انالیسز، لک فار دا اوریجن آف مسٹیکس. جب آپ ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا انالیسز اپنا کرنا کہ میں نے اس کے اندر کیا غلطی کی ہے اور کیوں کی ہے. ان ایڈیکویٹلی پریپیئرڈ کورس کنٹینٹ، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر غلطی ہو تو ان ایڈیکویٹلی پریپیئرڈ کو جتنا اس کو تیار کرنا تھا اتنا نہیں کیا، یہ ناکافی تیاری ہے، کافی نہیں، ایڈیکویٹ نہیں ہے. مس ریڈ اور مس انڈرسٹینڈ کوشچن، یا آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی کوشچن کو مس انڈرسٹینڈ تو نہیں کیا یا اس کو مس ریڈ تو اس کا مطلب غلط تو نہیں لیا. شارٹیج آف ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے بھی ٹیسٹ غلط ہو جاتا ہے، یہ رہ جاتا ہے اور ٹائم آپ پورا نہیں دے پاتے کوشچن کو، کہیں زیادہ دے دیتے ہیں تو جو باقی کوشچن ہے اس کا وہ ٹائم دوسرے کوشچن دے دیتے ہیں تو ٹیسٹ رہ جاتا ہے. ٹو اینشیس ٹو فوکس آن دا کوشچن، بعض اوقات بندہ اتنا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ کوشچن فوکس نہیں کر سکتا، ایک امتحان کا خوف ہوتا ہے. رائٹنگ اسکل، گرامر، اسپیلنگ، پنکچویشن، سینٹینس اسٹرکچر، اسٹائل اور آرگنائزیشن، اس پہ غور کرنا چاہیے جب ٹیسٹ دینے کے بعد کہ میرا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں. لک ایٹ دا کوشچن یو مسڈ، پھر جب ٹیسٹ آپ نے دے لیا پھر دیکھیں کوئی کوشچن ایسا جو رہ تو نہیں گیا. وربلائز دا ریشنل فار دا کریکٹ، اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور نمبر 2 سلائڈ ہے، فگر آؤٹ وائی دا کریکٹ آنسر واز بیٹر دین یور آنسر. پھر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا کوشچن تو نہیں ہے کہ جو آپ نے آنسر دیا ہے اس سے وہ آنسر ٹھیک نہیں ہے اور اس کی آنسر جگہ اور آنسر ہوتا ہے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ڈڈ یو ریئلی نو دا آنسر دا کوشچن بٹ یو فیل ٹو ریڈ اٹ کیئرفلی انف ٹو ریکگنائز اٹ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا آنسر آتا ہوتا ہے لیکن آپ کوشچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آنسر نہیں دے پاتے. ور دے اینی ایریاز ٹیسٹڈ یو فیل ٹو پریپیئر فار، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہو جس کی آپ نے تیاری نہیں کی ہو اور وہ پیپر میں آ گیا ہو. وائی ڈڈ ناٹ یو، آپ نے وہ سوچیں کہ اس تیاری کیوں نہیں کی. وار یو ایبل ٹو فنش دا ٹیسٹ، اگر آپ وہ کر لیتے تو کیا آپ یہ ٹیسٹ پورا کمپلیٹ کر سکتے تھے. ڈیڈ یو ہیو اے ڈیفیکلٹ ٹائم ڈیورنگ دا ٹیسٹ بیکاز یو آر ٹو اینشیس ٹو فوکس آن دا کوشچن. یہ دیکھیں کہ آپ اتنے گھبرائے ہوئے یہ پزل تھے جس کی وجہ سے آپ کوشچن فوکس نہیں کر سکے. تو یہ وہ اسٹڈی اسکلز ہیں جو ہر اسٹوڈنٹس کو آنے چاہیے، یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے. یہ امید ہے انشاءاللہ آپ کو لگی ہوگی فائدہ مند، اور اگر آپ مزید کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.